السلام علیکم. ڈاکٹر حفیظ الرحمان پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج زکام لگا ہوا ہے اور سردی بھی ہے، تو آج بہت ہی اہم آپ سے قومی مسئلے پہ بات کرنی ہے. آپ سے ہی گفتگو کروں گا. آپ میرے پاکستانی بھائی اور میری بہن جو بھی موبائل دیکھ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ ہم دونوں کا مسئلہ ہے یہ. ایران نے پاکستان پہ میزائل حملہ کیا اور پھر پاکستان نے ایران پہ اس کا جوابی آج صبح ہی حملہ کیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. افسوس کی بات یہ کہ ہمارے 4 ہمسائے ہیں، انڈیا، چائنا، ایران اور افغانستان، اور 4 میں سے 3 کے ساتھ اب ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں. اور اب ایک ہی ہمسایہ بچا ہے اور وہ بچا ہے چین بچا ہے. اور چین کے ساتھ بھی حالات ہمارے سرد مہری کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات تو بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن جس بات پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہم پاکستان جمہوری اتحاد جو بات کرتا ہے، پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتا ہے، اس بالادستی کو ہمارے ادارے تسلیم نہیں کرتے. یہ کوئی انا کا مسئلہ ہے، یہ کوئی خودی کا مسئلہ ہے، یہ کوئی ظرف کا مسئلہ ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے. پارلیمان میں جو ہمارے نمائندے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے. آپ پارلیمان میں بیٹھ کے اس موضوع پہ بات کریں نا کہ آخر ہمارے 4 میں سے 3 ممالک کے ساتھ تعلقات کیوں خراب ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات، افغانستان کی وہ حکومت، طالبان کی وہ حکومت جن کو ہم نے ہماری عوام کے خون پسینے کی کمائی پہ وہ طالبان بنے، اور وہ آج ہماری دشمن بن گئے. انڈیا کے ساتھ تو چلے ہمارا 75 سال سے ایک تنازع چل رہا ہے کشمیر کے حوالے سے. اب ایران کے ساتھ بھی ہمارے مسئلے آ گئے ہیں. اب ایران یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں دہشت گردی کے کیمپ ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہاں دہشت گردی کے کیمپ ہیں. ہمیں آج پتہ چلا ہے، اس پاکستان کے میزائل حملے کے بعد پتہ چلا ہے کہ سرمچار ٹائپ کوئی گروپ ہے جو کہ اب بلوچستان میں آ کے دہشت گردی کی کارروائیاں کرتا ہے. اس سے پہلے کسی عام پاکستانی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا. بھئی پارلیمان میں عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، ہم آپ کی عوام ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں. آپ ہم میں سے، ہم آپ میں سے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. ہمارے کیا مسئلے ہیں، ہمارے کیا مسائل ہیں. ہم ان کو بیٹھ کے دیکھیں. سیاستدان ہی بیٹھ کے گفتگو کر کے بات کو مسئلے کو حل کر سکتا ہے. آپ ہمیں ذہنی طور پہ کوئی نالائق نہ سمجھے، نااہل نہ سمجھے. ہم عوامی نمائندے ہیں، ہم آپ کے نمائندے ہیں. فورن پالیسیز، خارجہ پالیسی کو بیٹھ کے پارلیمان میں ڈسکس ہونی چاہیے. آپ کی دفاعی پالیسی پاکستان میں پارلیمان میں بیٹھ کے ڈسکس ہونی چاہیے. پوری کھل کے بات کریں. یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ گروہ ہے، یہ گروہ ہے، یہ گروہ ہے، یہ ان کی ڈیمانڈز ہیں، یہ ان کے مطالبات ہیں، یہ بین الاقوامی قوتیں. پاکستان افغانستان میں وجہ سے انکار نہیں کہ بین الاقوامی قوتیں بھی کام کر رہی ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی کام کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہے. اور ان کا ٹارگٹ جو 56 مسلم ممالک ہے کہ ان کے درمیان کبھی بھی یکجہتی اور اتحاد نہ پیدا ہونے پائے. یہ قوتیں ہیں، ہم اس سے باخبر ہیں. اس باتوں سے یار ہم کوئی للو پنجو نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں سب باتوں کو. لیکن آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات تو کریں. مجھے پورا یقین ہے کہ جو آج صبح میزائل حملہ ہوا ہوگا، اس سے ہماری وزارت دفاع کو بھی پتہ نہیں ہوگا، اس وزارت خارجہ کو بھی پتہ نہیں ہوگا، وزیر اعظم کو بھی پتہ نہیں ہوگا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. وزیر اعظم کو بس اس کاموں کے لیے رکھ لیا گیا ہے کہ وہ جا کر جائے اور وہ بین الاقوامی کانفرنسیں اٹینڈ کرے ماحولیات کے بارے میں، ماحول کیسے اچھا کرنا ہے اور ماحول کیسے برا ہے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. سب اداروں کو مل کے، چاہے وہ ہماری قابل احترام آرمڈ فورسز ہو، آپ پاک فوج، آپ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، آپ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے.
آپ آئے، آپ بیٹھے، آپ پارلیمان میں آئے، پارلیمان میں وزیر دفاع کس لیے ہوتا ہے؟ اپنی الگ سے ایک 1.5 انچ کی مسجد بنا کر خود فیصلے کرنے کی روایت کو ختم کرے۔ اس سے کچھ نہیں ملنے والا، پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جو پالیسی دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا تھا، میں نے کل کی ویڈیو میں یہ بات کی کہ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ یار ہم نے سب کچھ تبدیل کرنا ہے۔ اس تبدیلی میں کیا یہ بات بھی شامل ہے کہ 75 سال سے جو ہمارا رویہ چلا آ رہا ہے وزارت خارجہ پالیسی کے حوالے سے، دفاعی پالیسی کے حوالے سے، ہم نے اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ یار کہیں تو کچھ خرابی ہے نا کہ 4 میں سے 3 ہمسائے ہمارے مخالف ہیں۔ افسوس کی بات ہے یہ۔ واجپئی نے 1992 میں آ کے ایک بہترین تجویز دی تھی کہ ہم سرحدوں کو کھول دیتے ہیں۔ پاکستان جمہوری اتحاد اس تجویز کی حمایت کرتا ہے۔ ہم انڈیا کے ساتھ اپنے بارڈرز کھولنا چاہتے ہیں، نہ کشمیر ان کا نہ کشمیر ہمارا۔ جب سرحدیں ختم ہو جائیں گی تو پھر تو کشمیر کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ ہم بہترین تعلقات انڈیا کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں، پاکستان جمہوری اتحاد اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ اگر ہم سارک کو زندہ کریں اور سارک کے تحت اس خطے میں ہم اپنے تعلقات بہتر کر لیں اور یورپی یونین کی طرز پہ ہم سارک کو ڈیولپ کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی شہری یا ہندوستان کا کوئی شہری امریکہ اور یورپ جا کے مزدوری کرے، کیونکہ ہمارے خطے میں اتنے وسائل ہیں، اتنا کچھ ہے کہ وہاں کے لوگ یہاں آ کے کام کریں گے۔ ہم بزنس وائز، ہم صحت میں، ہم بزنس میں، ہم ٹورزم میں، ہم تعلیم میں، ہم ہر چیز میں خود کفیل ہیں۔ صرف سارک کو ڈیولپ کرنے کی بات ہے، سارک کے درمیان رنجشیں دوریاں دور کرنے کی بات ہے۔ اس میں بنیادی مسئلہ جو ہے کشمیر کا مسئلہ ہے۔ سارک جو ان ایکٹیو ہے اٹس اونلی بیکاز آف کشمیر، اور اس میں ہم افغانستان کو بھی شامل کر سکتے ہیں، ہم اس میں ایران کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیسے ترقی کی ہے؟ یورپ نے کیسے ترقی کی ہے؟ کیا وہ آپس میں اب لڑائیاں کرتے ہیں؟ کیا وہ لڑتے ہیں بھی آپس میں؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے لڑائیاں نہیں کرنی، ہم نے جنگیں نہیں کرنی، لیکن انہوں نے اپنی اسلحے کی انڈسٹری کو چلانے کے لیے ملکوں کو لڑانا ہے۔ یہ دس از دی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی یہ انہوں نے مارکیٹنگ کرنی ہے، اس سے بھی ہم باخبر ہیں۔ بہرحال میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ پارلیمان میں آئے، بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں، پالیسیز بنائیں اور اس پالیسیز کو پھر کیری آن کریں۔ حکومتیں ان پالیسیز کو تبدیل نہ کریں، ادارے ان پالیسیز کو تبدیل نہ کریں، اپنی منمانیاں نہ کریں۔ اس سے پاکستان نے بہتر نہیں ہونا، پاکستان کبھی بھی اس سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہمسائے کے ساتھ بگاڑ کے کون سا شخص کہہ سکتا ہے کہ ہمسائے کے ساتھ تعلقات خراب کر کے وہ رہ سکتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی تکلیف میں آپ کا دوست، آپ کا بہترین دوست بھی آپ کی تکلیف میں آپ تک پہنچنے میں وقت لے گا، لیکن ہمسایہ سب سے پہلے پہنچا ہوگا۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری روایت ہے۔ تو افسوس ہوا ہے، اب ہمیں ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ اپنی پالیسیز پہ غور کرنا ہوگا اور ہم بہترین تعلقات کی طرف جائیں گے۔ گفت و شنید، بات چیت، کمیونیکیشن سے انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ آج کے لیے آپ کے لیے یہی پیغام تھا پاکستان جمہوری اتحاد کی طرف سے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔